اندر مجھے اصل بتانا تھا امام مہدی کا کہ کچھ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں، کچھ حالات اور کچھ خبریں ایسی سننے میں آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور بلکہ کتنے پٹنہ کے ایریا میں دیکھو، بہار میں دیکھو، دہلی میں دیکھو، اورنگ آباد میں دیکھو، شکیل بن حنیف لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مہدیت کا دعویٰ کر کے کہ میں مہدی ہوں۔ اور کمال کی بات یہ سمجھنا کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور اس کے مقابلے میں کوئی عیسیٰ کھڑا ہو جائے تو اس کی سیٹ نہیں چلے جائیں گی، اس کی عزت نہیں چلے جائیں گی۔ اس لیے ابھی دیکھو شکیل بن حنیف کے نام پر کتنی عرانیت اور فحاشیت اور کتنی دین سے دوری، اتنی جاہلانہ گفتگو میں نے ابھی بیچ میں کسی کے بیان میں سنا، اتنی جاہلانہ گفتگو کہ انسان کہہ کر کے سن کر کافر ہو جائے۔ میں آپ کو ایک جھلکی بتاؤں ذرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے، آپ مستدرک کے حاکم دیکھے آپ کی مرضی، صحیح مسلم کے اشارات دیکھے آپ کی مرضی، بیہقی کے روایات دیکھے آپ کی مرضی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دیکھے، بالکل متواتر روایت ہے۔ امت مسلمہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، محدثین و مفسرین و فقہاء و مشائخ کی تمام تحریرات دیکھے آپ کی مرضی۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں، یہ زمانہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا آخر زمانہ میں میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اور وہ شخص آ کر زمین کو اللہ کے علوم سے اور امن سے بھر دے گا۔ یہ زمانہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا امامکم منکم، وہ امام تم میں سے ہوگا جو زمین کو اللہ کے علوم سے اور امن سے بھر دے گا۔ اس سے مراد امام مہدی کی ذات اقدس ہے۔ سنن ابی داؤد کی اور ایک روایت ابھی ذہن میں آئی، حیدر کرار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ انہو من ولد الحسن، کہ جو امام مہدی آئیں گے وہ میرے بیٹے حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے اور فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو من ولد الفاطمہ، کہ جو مہدی آئیں گے وہ میری بیٹی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد سے ہوں گے۔ اب روایات تو میں نے احادیث تو بہت ساری سنا دی آپ کو، حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب حضرت ان روایتوں کو ذرا ملائیں، غور سے سننا، توجہ میری طرف رکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ دینا۔ یہ دلائل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اس چندرپور کے اندر قادیانی ہیں، شکیل بن حنیف کے گرو گھنٹال گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی کو ایویڈنس چاہیے تو یا تو مجھ سے براہ راست لے لے، میں 24 آورز کی خدمت میں حاضر ہوں، یا پھر نئی دلائل چاہیے تو یوٹیوب کے ذریعے سن لے۔ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو دنیا میں ان دلائل کو ٹھکرا سکے اور ان دلائل کے خلاف کوئی دوسری دلیل اور ایویڈنس لا سکے۔ اس لیے میں اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ کام ہمارا ہے امت کی رہنمائی کرنا، دلائل دینا ہمارا ہے تو دلائل دے رہے، اس لیے غور سے سنیے، توجہ سے۔ روایات بہت ساری ہے، احادیث مبارکہ بہت سارے ہیں، لیکن ان کو ملائے آپ تو ان کو ملا کر کے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ابو جان حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے اور ان کی امی جان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حسنی حسینی سید ہوں گے، جسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، یہ سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ تھوڑا نیچے اتر کر اور میں سمجھاؤں آپ کو، میں بطور سمجھانے کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرقات المفاتح مشکات شریف کی شرح ہے، 12 جلدوں میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے عربی میں لکھی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، حنفی مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مبلغ بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، بہترین رائٹرز بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دیکھے، تمام نبیوں کا آپ سلسلہ دیکھے
تو اکثر و بیشتر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. بہت کروڑوں روپے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سننا. اللہ وقت کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کی برکت سے میرے دماغ میں بات ڈالتا ہے. میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی توجہ کی برکت سے یہ بات ذہن میں آئی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا شروع سے اخیر تک آپ سلسلہ دیکھیں تو اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے ہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. ہزاروں انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک آئے ہیں خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف اور مشہور دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین. باقی تو بہت سارے ہیں، محسن وغیرہ، لیکن آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے بیٹے ہیں. اس لیے مشہور دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام آئے ہیں. مثلا امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسقری، ایسے بڑے بڑے اللہ والے ان کی اولاد میں آئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ایسے ہی حضرت حسن کی اولاد میں خاتم الاولیاء امام مہدی تشریف لائے. اب آپ میں بہت ساروں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے نہیں، مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس لیے کہ بتانا حالات کی وجہ سے بہت ضروری ہے. حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، پھر اس وقت کے خلفاء کا، اس وقت کے سلطان کا، بادشاہ کا مدینہ میں انتقال ہو جائیں گا، تو خلافت کے لیے امام مہدی کو سلیکٹ کریں گے. یہ چھپتے چھپاتے مکہ المکرمہ جائیں گے. وہاں آپ نے فرمایا بین الحجر والکعبہ، حجر اسود اور کعبہ کے درمیان امام مہدی کو لوگ پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے. 40 ابدالوں کی جماعت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، اور پھر وہاں سے ایک لشکر نکلے گا جو یروشلم کو فتح کرے گا، اور پھر لوگ آئیں گے. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، فرمایا جب امام مہدی آ جائے تو لوگوں ان سے جا کر ملاقات کرنا، اگر برف کی لادیوں پر گھسٹ کر جانا پڑے تب بھی ان سے ملنا. اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے خطرناک الفاظ ہیں حدیث کے. اور ان سے وہی شخص ملے گا جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جس نے اپنے کیریکٹر کو محمدی بنایا، اپنے لائف کو محمدی لائف کے اوپر ڈھالا، وہی ان سے مل سکتا ہے. اور جس نے اس کے خلاف زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو دجال کا ساتھی بنا دے گا. پھر جب امام مہدی آئیں گے اور لشکر آپ کے ساتھ میں ہوگا، دجال پر حملہ کریں گے، تو جس رات دجال پر حملہ کرنے والے ہوں گے، حملہ شروع ہوگا رات کو جب سوئیں گے، اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آپ نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِيكُمْ، آپ نے فرمایا کہ دمشق کے جامع مسجد کے داہنے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. ان کے قتل کا واقعہ پچھلے ہفتے بتا دیا تھا کہ جو کرسچن کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور پھر اس وقت فجر کی نماز کے لیے حضرت امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، میں نبی اپنے وقت کا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہے. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ بھی پڑھا لے تو کوئی نہیں مسئلہ. اس کے بعد یہ دونوں حضرات دجال کو مقام لد کے اوپر، آج بھی اسرائیل نے وہاں پر بہت بڑا گیٹ بنا کر وہاں فوجوں کی فوجیں ٹھہراتا ہے، اور وہاں پر ہتھیار ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، ٹیکنالوجی سسٹم ہے، وہاں اس کو بالکل منظم طریقے پر تیار کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، ایک ایک بات بتا دی کہ دجال وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر بھاگے گا. آج اسرائیل کے اندر وہاں ایئرپورٹ بھی ہے، اور بہت بڑا وہاں پر ایک فوجی دستہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب مقام لد کے اوپر دجال پہنچے گا، عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے اس کو قتل کریں گے. اس کے 7 سال تک دجال جب قتل ہو جائے گا، اس کے بعد 7 سال تک
دنیا میں ایک کافر نہیں ہوگا، ہر طرف امن کا بول بالا ہوگا، اور پھر وہ نظام دوبارہ آئے گا جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا، کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر، ایک ہی ندی کے، ایک ہی نالی کے اوپر بھیڑیا اور بکری دونوں پانی پیا کرتے تھے، لیکن بھیڑیے کی مجال نہیں بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ ایک دن بھیڑیے نے بکری کو اٹھا لیا، تو ایک چرواہا کہنے لگا، ایک قریشی، ارے کیا بات ہے، اللہ خیر کرے، عمر بن عبدالعزیز فوت تو نہیں ہو گئے؟ دوسرے نے کہا، وہ کیا بات کرتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا تو انتقال ہو گیا، تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگا چرواہا کہ آج تک کسی بھیڑیے نے بکری کو نہیں اٹھایا، آج اٹھا لیا تو پتا چلا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، عدل انصاف کا وہ دور پھر قائم ہوگا، اور آپ نے فرمایا اتنا امن ہوگا، اتنی شانتی ہوگی کہ مسلمان کا بچہ سانپ سے، بچھو سے، موذی جانور سے کھیلے گا کھلونوں کی طرح، جیسے لوڈو آپ کھیلتے ہیں، وہ ہلانے کا کھیلتے، بیٹھ کر کے گیم کیرم بورڈ کھیلتے، مسلمان کا بچہ موذی جانوروں سے اس طرح کھیلے گا، لیکن سانپ اور بچھو کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان کے بچے کو تکلیف پہنچا دے۔ یہ دور پھر قائم ہوگا، لیکن آج آزمائش ہم پر اس لیے ہے کہ اللہ ہم کو مضبوط کر رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دجال کا ساتھی بنا دے۔ اور ہزاروں کروڑوں 2.5 سال کے اندر ہندوستان سے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں مسلمانوں کی، 8 لاکھ، جس میں کیا عالمہ بچی، کیا فاضلہ، کیا کیمسٹری پڑھی، کیا بایولوجی پڑھی، کیا زوالوجی پڑھی، کیا اسٹرونومی پڑھی، کوئی سائنس کام نہیں آ رہا اس ارتداد کے سامنے۔ ایسی یہ لہر ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ اچھا چلو کنواری لڑکی کی تو بات نہ کرے، 4 بچوں کی ماں ہے، عالمہ ہے، لیکن اڑ گئی، چلے گئی، ارتداد کی لہر میں بہ گئی۔ ہمارے بچیوں کی خاص طور پر حفاظت کریں، ان کے ہر قدم پر ہم نگاہ رکھیں، ان کے ہر موبائل کے ایک ایک میسج پر ہم نگاہ رکھیں۔ یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے مسئلہ کہتا ہوں، اگر ہماری بچی ہمارے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے کسی اجنبی لڑکے سے بات کر رہی ہے، اللہ لڑکی کو بعد میں پکڑے گا، پہلے اس کے باپ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اس لیے ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہو، رسوا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ان کے ایمان کی حفاظت کرے، ان کے کریئر کی حفاظت کرے، ان کے ہر چیز کی حفاظت کرے۔ جس طرح بچپن میں انگلی پکڑ کر ہم نے انہیں چلنا سکھایا، اس طرح عزت کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ انگلی پکڑ کر سنت کے مطابق ہم ان کا نکاح کسی اچھے لڑکے سے کرا دے۔ اللہ کرے کہ جو حالات امت پر منڈرا رہے ہیں، جو مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، اللہ ہمیں خوب صبر دے، خوب ہمت دے، استقلال کا ہمیں پہاڑ بنائے، اور جس کی بچی، جس کا بچہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات